الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام فہم القرآن کے سلسلے میں آج ہم چوتھے پارے کا مطالعہ کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی وہ چیز خدا کی راہ میں خرچ نہ کرو جسے تم عزیز رکھتے ہو، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اس سے بے خبر نہ ہوگا۔ ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی ذات کو ہر چیز سے زیادہ عزیز سمجھیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں۔ مومن کے دل میں جب اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خاطر کوئی بھی قربانی کر سکتا ہے، اور اپنے ایمان کے ثبوت کے لیے، اپنی سچائی کو ظاہر کرنے کے لیے انسان اللہ کی راہ میں اپنی پیاری سے پیاری چیز بھی دے سکتا ہے۔ اور یہاں اسی چیز کا تقاضا کیا جا رہا ہے، اور یہ شرط لگا دی گئی کہ تم اس وقت تک نیکی کو پہنچ نہیں سکتے، جنت تک پہنچ نہیں سکتے، جب تک اللہ کے راستے میں وہ نہ دو جسے تم محبوب رکھتے ہو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے ہر ایک نے کوئی نہ کوئی چیز چھوٹی یا بڑی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستے میں قربان کی۔ زید بن حارثہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہیں اپنا ایک گھوڑا بہت عزیز تھا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے اور کہنے لگے کہ میں اس کو اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے اسے لے کر ان کے بیٹے کو اس پر سوار کر دیا تو ان کے دل میں خیال آیا کہ شاید میری یہ محبوب چیز قبول نہیں ہوئی، اس لیے آپ نے اس کو لوٹا دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، اللہ نے قبول کر لی، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آپ ہی کی طرف آپ کے خاندان میں لوٹا دیا۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت ہی زبردست باغ تھا جس میں بیرہا نامی کنواں بھی تھا، جس میں کھجور کے 600 درخت تھے۔ وہ فوراً یہ آیت سنتے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنا یہ باغ بے حد عزیز ہے، میں اسے اللہ کے راستے میں دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اور اسے اپنے اقربا میں تقسیم کر دو۔ تو انہوں نے اپنے چچا کے بیٹوں اور رشتہ داروں میں اس باغ کو تقسیم کر دیا۔ اسی طرح جب یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ من یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، تو اس وقت ابو الدہداہ نامی ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے یہ عرض کیا کہ میرا ایک باغ ہے جس میں 200 کھجور کے درخت ہیں، میں اسے اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں۔ اور پھر فوراً اپنے باغ کی طرف گئے اور وہاں ان کے بیوی بچے مقیم تھے، ان کو کہنے لگے، اے ام دہداہ، تم باہر آ جاؤ، میں نے اللہ کو اپنا یہ باغ قرض دے دیا ہے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت سنی تو اس موقع پر انہوں نے اپنی خیبر کی زمین، جو کہ ایک بہترین زمین تھی، بہت زرخیز زمین تھی، اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے صدقہ کرنے کا سوچا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے خیال کو ظاہر کیا تو آپ نے فرمایا کہ تم زمین اپنے پاس رکھو لیکن اس کا پھل صدقہ کر دیا کرو۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام سب سے بڑھ کر اللہ کے حکم پر عمل کرنے والے تھے۔ صحابہ کرام کا تو یہ طرز عمل تھا، لیکن آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم ان سب چیزوں کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ اللہ کے راستے میں ہم نے آج تک کیا کیا اور کون کون سی محبوب چیزیں خرچ کی، ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم ہرگز نیکی کو پا ہی نہیں سکتے، نیکی کی روح تک پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ اپنی محبوب چیز اپنے محبوب رب العالمین کے لیے خرچ نہ کرو، اس کی خاطر نہ دو۔ اور اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کو تو ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں اور نہ انہیں ان چیزوں کی کوئی ضرورت ہے،
اور ہم جتنی بھی مثالیں دیکھتے ہیں ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خرچ کرنے والے کو جو بھی اس نے دیا واپس اسی کے خاندان میں یا اسی کے اقربا میں یا کسی بھی طرح اسی کو فائدہ پہنچاتے ہوئے لوٹا بھی دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے خیر میں سے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یعنی بہترین چیز دینا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ دوسرے کو بھی پسند آئے۔ یہ سب دراصل ہمارے امتحان ہوتے ہیں کہ ہم دین کو کس درجے پر لیتے ہیں، اللہ کے حکم کو کیا اہمیت دیتے ہیں۔ پھر فرمایا کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه من قبل ان تنزل التوراۃ قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین۔ کھانے کی یہ ساری چیزیں جو شریعت محمدی میں حلال ہیں بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھی۔ بیسیکلی یہ بات اس لیے کی گئی کہ بنی اسرائیل کے علماء نے ایک خود ساختہ فقہ بنا رکھی تھی جس میں اونٹ اور خرگوش کے گوشت کو حرام قرار دیا ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں چیزوں کو جب حلال قرار دیا تو اس پر انہیں بہت اعتراض ہوا کہ یہ کیسے پیغمبر ہیں کہ انہوں نے ہماری ہر اس چیز کو جو ہم نے حرام قرار دے رکھی ہے اس کو حلال کر لیا ہے۔ تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ اصلاً تو یہ چیزیں حرام نہیں تھیں، یہ تو تورات کے نازل کیے جانے سے پہلے اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے اونٹ کے گوشت کو اپنی کسی خاص بیماری کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا، یہ ان کی شریعت میں حرام نہیں تھا۔ ان سے کہو اگر تم اپنے اعتراض میں سچے ہو تو لاؤ تورات اور پیش کرو اس کی کوئی عبارت یعنی کوئی دلیل دو۔ اس کے بعد بھی جو لوگ اپنی جھوٹی گھڑی ہوئی باتیں اللہ کی طرف منسوب کرتے رہیں وہی در حقیقت ظالم ہیں۔ کہو اللہ نے جو کچھ فرمایا ہے سچ فرمایا ہے، تم کو یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کرنی چاہیے، اور ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ دوسرا ان کا اعتراض یہ تھا کہ اگر یہ پیغمبر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی پیغمبر ہیں تو انہوں نے بیت المقدس کو چھوڑ کر کعبہ کو اپنا قبلہ کیوں قرار دے دیا ہے، کیونکہ آج تک جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ تو اس پر ان کا یہ اعتراض دور کر دیا گیا کہ سب سے پہلا قبلہ تو کعبہ ہی تھا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہ وہی ہے جو مکہ میں واقع ہے۔ یعنی مکہ میں جو کعبہ ہے یہ بیت المقدس سے پہلے تعمیر ہوا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ذر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے کعبہ تعمیر ہوا اور اس کے بعد بیت المقدس یا مسجد اقصی۔ پوچھا گیا ان دونوں میں فرق کتنا ہے تو آپ نے فرمایا 40 سال۔ اور ویسے بھی سب کو معلوم تھا کہ آخری نبی کا قبلہ کعبہ ہی ہوگا، لیکن چونکہ اہل کتاب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاص قسم کا حسد تھا اس لیے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو ایشو بنا کر آپ کو ہر روز پریشان رکھتے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جہاں جہاں جن چیزوں کی درستگی اور جن چیزوں کے بارے میں آپ کا دفاع کرنا تھا وہ قرآن مجید میں کر دیا گیا۔ پھر کعبہ کے بارے میں کچھ باتیں، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں کھلی کھلی نشانیاں ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا مقام عبادت ہے، اور اس کا حال یہ ہے کہ جو اس میں داخل ہوا امن میں آ گیا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، یعنی جس کے پاس اتنے وسائل ہوں اور صحت بھی ہو تو اسے اللہ کے گھر حاضر ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج کا فرض پورا ہونے میں جلدی کرو کیونکہ کسی کو نہیں پتا کہ کون سی رکاوٹ پیش آ جائے، اور ایسا نہ ہو کہ انسان فریضہ سر پہ لیے دنیا سے چلا جائے۔ اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے، یعنی جو استطاعت رکھتا اور پھر اللہ کے گھر حاضر نہ ہو وہ حقیقت میں بدقسمت اور محروم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی جو 5 بنیادیں بتائیں ان میں حج البیت بھی ایک بنیاد ہے یا ایک بیسک پلر ہے۔
ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میں بندے کو صحت اور مال عطا کروں اور اس پر 5 سال گزر جائیں اور وہ میری طرف نہ آئے تو وہ محروم ہے. یعنی اللہ کے گھر جانے کے لیے انسان کو تڑپتے رہنا چاہیے، نہ کہ بلا وجہ وہاں جائے ہی نہ. کہو اے اہل کتاب، تم اللہ کی باتیں ماننے سے کیوں انکار کرتے ہو؟ جو حرکتیں تم کر رہے ہو اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. کہو اے اہل کتاب، یہ تمہاری کیا روش ہے کہ جو اللہ کی بات مانتا ہے اسے بھی تم اللہ کے راستے سے روکتے ہو اور چاہتے ہو کہ وہ ٹیڑھی راہ چلے، حالانکہ تم خود اس کے راہ راست ہونے پر گواہ ہو. تمہاری حرکتوں سے اللہ غافل نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم نے ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی بات مانی تو یہ تمہیں ایمان سے پھر کفر کی طرف پھیر لے جائیں گے، کیونکہ ان کو تمہارا ایمان لانا تو پسند ہی نہیں. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ، اور تم کفر کر بھی کیسے سکتے ہو حالانکہ تم پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں. وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تمہارے درمیان اس کا رسول موجود ہے. وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اور جو اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لے گا، اللہ کو تھام لے گا، فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، تو وہ سیدھے رستے کی طرف ہدایت دے دیا جائے گا. یعنی اصل صراط مستقیم کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی طرف جانا، اس سے تعلق قائم کرنا، ہر معاملے میں اس کی طرف رجوع کرنا، اس کو تھام لینا، ہر مشکل میں اس کو پکارنا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو. کیسے؟ حق تقاتہ، جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں موت ہرگز نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، فرما بردار ہو، اللہ کے اطاعت گزار ہو. یہ ہے دراصل مطلوب اہل ایمان سے، یہ ہے دین کی روح کہ انسان کے اندر تقوی پیدا ہو، اللہ کا ڈر پیدا ہو. کسی نے پوچھا آپ سے کہ تقوی کی علامت کیا ہے، یا انسان کب متقی ہوتا ہے؟ تو فرمایا کہ جب وہ اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے. گویا وہ شخص متقی نہیں ہو سکتا جو بے سوچے سمجھے باتیں کرتا ہے، غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتا، کسی پر غضبناک ہو تو گالی گلوچ سے اپنے آپ کو نہیں روک سکتا، تو ایسا شخص متقی نہیں ہو سکتا. کسی بھی مومن کے لیے تقوی کی حالت ایک شعوری حالت ہوتی ہے جس میں انسان اپنے اعمال کا، اپنے حالات کا، اپنے دل کی حالت کا، اپنے ظاہری اعمال کا، اپنی گفتگو کا، اپنی سوچوں کا، ہر چیز کا پورا پورا ادراک کرتا ہے، اس کا محاسبہ کرتا ہے، اپنا خیال رکھتا ہے کہ وہ کس سمت کو جا رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے. اس لیے فرمایا کہ یہ ساری زندگی کا ایک امتحان ہے. تمہیں موت بھی اس حال میں آئے کہ تم واقعی اللہ کے فرما بردار ہو. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اللہ سے اچھے گمان کے ساتھ ہمیں ملاقات کرنا چاہیے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی وفات سے 3 دن پہلے سنا. آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک نہ مرے مگر یہ کہ وہ اللہ عز و جل سے اچھا گمان رکھتا ہو، کیونکہ آخرت کی منزلیں بہت سخت ہیں. قیامت کا دن اور پھر قیامت کے بعد کے مرحلے، یعنی جنت اگر نہیں کسی کو ملتی، جہنم ہے تو وہ بہت ہی بدترین مقام ہے، بئس المصیر ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جہنمی جو کھانا کھائیں گے اس میں جو تھور کا درخت ہے، زقوم کا درخت، اگر اس کا صرف ایک قطرہ دنیا میں پھینک دیا جائے تو سارے اہل زمین کا جینا دوبھر ہو جائے، تو کہاں وہی کھانا کھانا پڑے گا. اس لیے انسان پوری احتیاط کے ساتھ زندگی بسر کرے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حقوق اور بندوں کے حقوق دینے میں، حرام چیزوں سے بچنے میں، اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں نہ پڑنے کا پورا پورا خیال کرے. کیونکہ ایسا نہ ہو کہ انسان ساری زندگی محنت کرتا رہے اور عین کسی وقت غفلت کے ساتھ پھسل کر موت کے وقت وہ پلٹ جائے دین سے، یا کسی غلط کام میں پڑھ کر اس کی موت آ جائے، تو اس کے لیے بڑے ہی خسارے کی بات ہے. یعنی انسان مرتے دم تک بے فکر نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اللہ سے جا ملاقات نہ کرے. پھر فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو. یہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اللہ کی کتاب ہی اللہ کی وہ رسی ہے جو آسمان سے زمین تک لٹکی ہوئی ہے، یعنی ہم تک پہنچ چکی ہے، یعنی پھر اسے ہمیں پکڑ لینا چاہیے۔ اگر کوئی بھی شخص اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ قرآن مجید کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے، اور اس کی زندگی کا کوئی دن ایسا نہ ہو کہ جس میں وہ قرآن سے رہنمائی نہ لے رہا ہو، کیونکہ اس کے بغیر اللہ کی رسی کو پکڑا ہی نہیں جا سکتا۔ یہی وہ چیز ہے جس کے ساتھ مضبوطی سے جڑنا ہے۔ ولا تفرقوا، اور تفرقے میں نہ پڑو۔ تفرقے میں انسان کب پڑتا ہے؟ جب وہ شیطان کی بات مانتا ہے، یا اپنے نفس کی خواہشات پہ چلتا ہے، یا وہ دنیا کا وہ لطف اٹھانا چاہتا ہے جو اس کے نفس نے اس کے لیے روا کر رکھا ہو۔ لیکن جب انسان قرآن مجید کے ساتھ مسلسل تعلق رکھتا ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ اس کو ہر موقع کے مطابق گائیڈ نہ کرتا رہے، اور ساتھ ساتھ اس کی اصلاح نہ کرتا رہے، ساتھ ساتھ اس کا تزکیہ نہ ہوتا رہے۔ اس لیے فرمایا کہ تفرقے سے بچنے کا علاج بھی کیا ہے؟ قرآن کو مضبوطی سے پکڑنا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے تمہارے لیے 3 باتوں کو پسند کیا ہے۔ نمبر 1، تم صرف اسی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ نمبر 2، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو۔ نمبر 3، تفرقہ بازی نہ کرو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا۔ اذ کنتم اعداء، جب تم دشمن تھے، یعنی اسلام کی نعمت کے آنے سے پہلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ جانے سے پہلے خاص طور پر اوس اور خزرج آپس میں ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے۔ فألف بین قلوبکم، تو اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی۔ فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، تو تم اس کی نعمت یعنی نعمت اسلام کی وجہ سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے، ایک دوسرے کے دلی دوست بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے تھے۔ فرمایا کہ اگر اس حال میں تم مر جاتے تو تم آگ کے گڑھے میں ہی جاتے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا، یعنی اسلام کی نعمت دے کر۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ کیوں؟ کس لیے؟ لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ تو گویا اللہ کی آیات اور کتاب کے بغیر ہدایت پانا ممکن نہیں۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور چاہیے کہ تم میں سے ایک ایسی جماعت ہو جو خیر کی دعوت دیتی رہے، لوگوں کو بھلائی اور نیکی کی طرف بلاتی رہے۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور وہ نیکی کا حکم دیں۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور وہ برائیوں سے روکتے رہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو لوگ یہ کام کریں گے وہی دراصل فلاح پانے والے ہیں، وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو اس لیے اگر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے صرف یہ کافی نہیں ہے کہ وہ خود عبادت کرے یا خود سیدھے رستے پر رہے، بلکہ اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے ماحول کی بھی اصلاح کرتا رہے، کیونکہ کوئی بھی شخص اپنے ماحول سے کٹ کر الگ ہو کر نیک نہیں بن سکتا، کیونکہ ماحول کے بہرحال اثرات اس پر بھی آئیں گے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے تفرقہ کیا۔ وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور ان لوگوں کی طرح جنہوں نے اختلاف کیا اس کے بعد کہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں آ چکی تھیں، واضح ہدایات پانے کے بعد پھر اختلاف میں مبتلا ہوئے۔ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ کون سا عذاب؟ آخرت کا عذاب۔ وہ کس دن ہے؟ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے، چمکدار ہوں گے، وتسود وجوہ، اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، یعنی دلوں کی سیاہی یا روشنی، دلوں کا نور یا دلوں کا اندھیرا چہروں پر آ جائے گا۔ دنیا میں بھی کہتے ہیں کہ چہرہ جو ہے وہ دل کا آئینہ ہوتا ہے، لیکن قیامت کے دن یہ بات بہت سچی ثابت ہوگی اور انسان کے اعمال اس کے اوپر ظاہر بھی ہو جائیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہوگی؟ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، تو رہے وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، ان سے کہا جائے گا أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ، کیا تم نے ایمان لا کر کفر کیا؟ ایمان لانے کے بعد تم نے کفر کیا، یعنی ایمان لانے کے بعد تم نے آپس میں تفرقہ اور اختلاف کیا اور باہم فتنہ فساد کیا۔ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، تو چکھو عذاب کو بوجہ اس کے کہ تم انکار کرتے رہے، یعنی اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنے کی بجائے ناشکری کی، دین اسلام کو پا کر پھر اس کو چھوڑ کر اور چیزوں میں پڑ گئے۔ کیونکہ
اتفاق اس وقت ہوتا ہے جب سب کا پوائنٹ آف انٹرسٹ ایک ہو، سینٹر آف لائف ایک چیز ہو، اور اگر ہر ایک کی دلچسپی کا مرکز الگ ہوگا تو پھر باہم اتفاق ہو ہی نہیں سکتا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، تو وہ رہے وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے یعنی روشن ہوں گے، ففی رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی آیات ہیں جن کو ہم آپ پر حق کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ وما اللہ یرید ظلما للعالمین، کیونکہ اللہ دنیا والوں پر ظلم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ تو بندوں کی خیر ہی چاہتا ہے اور ان کو سیدھا راستہ بتا رہا ہے، اور وقت سے پہلے، برے انجام سے پہلے ان کو خبردار کر رہا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، اور اللہ ہی کی طرف سارے امور لوٹائے جاتے ہیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، یعنی امت مسلمہ بہترین امت ہے۔ کیوں اور کب؟ اس وقت جب یہ انسانوں کے فائدے کی ہوگی، جب یہ انسانوں کے لیے صحیح راہ دکھانے والی ہوگی، کیونکہ جو لوگ اپنی ذات کے لیے جیتے ہیں، یہ صرف دنیاوی مقاصد کے لیے جیتے ہیں، ان کے سامنے صرف ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں اور وہ دوسروں کی بھلائی نہیں سوچتے، وہ کبھی بھی بہترین نہیں ہو سکتے۔ یہاں بہترین کیوں کہا گیا امت کو؟ کیونکہ وہ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ اخرجت للناس، کام کیا ہے امت کا، فریضہ کیا ہے؟ اور بحیثیت امت ہم سب کو سوچنا بھی چاہیے کہ کیا ہم اپنا یہ فرض ادا کر رہے ہیں؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور تم برائی سے روکتے ہو، یہ ہے تمہاری سب سے بڑی خیر و بھلائی کی بات۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بہترین انسان اللہ کی نگاہ میں وہی ہے جو لوگوں کی بھلائی چاہتا ہے، اور لوگوں کی بھلائی کس میں ہے؟ کہ ان کو اچھی بات بتائی جائے، اور اگر وہ غلط کر رہے ہوں تو اس سے روکا بھی جائے۔ بعض اوقات اچھی بات بتانا تو آسان ہوتا ہے، لیکن جب کسی کو کسی برے کام سے روکا جائے، غلط بات سے روکا جائے، تو عموماً وہ اس کے لیے بہت ناگوار ہوتا ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان اس کی قیمت اپنی ذات پر غصے کی صورت میں برداشت کرتا ہے۔ آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو برے کام سے روکیں گے تو وہ لازماً آپ سے ناراض ہوگا۔ اس ڈر سے کہ لوگ ہم سے ناراض ہوں گے، بہت سے لوگ دوسروں کو برے کام سے روکتے ہی نہیں، اور وہ برائیاں ان کے لیے بھی نقصان دہ ہوتی ہیں اور نہ روکنے والے کے لیے بھی نقصان دہ ہو جاتی ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو شخص برائی دیکھے اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے دور کرے، وَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ایسا نہ کر سکے تو اپنی زبان سے، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر ایسا بھی نہ کر سکے تو اپنے دل میں اس کو برا جانے، اور اس کے بعد پھر ایمان کا کوئی درجہ باقی نہیں رہتا۔ تو اس لیے امت کی زندگی، امت کی بھلائی اور فلاح اس میں ہے کہ وہ نیکی کو عام کرے اور برائیوں کے راستے بند۔ جریر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو کوئی ایسی قوم میں ہو کہ جن میں اللہ کی نافرمانیاں کی جا رہی ہوں اور وہ لوگ اس کو بدلنے پر قدرت بھی رکھتے ہوں اور اس کے باوجود اصلاح نہ کریں، تو اللہ تعالیٰ ان سب کو ان کے مرنے سے پہلے عذاب دے گا۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تم اللہ پر ایمان لاتے ہو، یعنی ان کاموں کو کرنے کے لیے ایمان کی مضبوطی ضروری ہے اور یہ ایمان کی علامت ہے۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر اہل کتاب ایمان لاتے تو ان کے حق میں بہتر تھا۔ بظاہر تو وہ بھی ایمان کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن یہاں ایمان کس کو کہا جا رہا ہے؟ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کو، کہ اگر اہل کتاب یہ کام کرتے تو ان کے لیے اچھا تھا، چونکہ انہوں نے یہ کام نہیں کیا اس لیے ان سے اب امامت بنی اسماعیل کی طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کی طرف منتقل ہو گئی، اور اگر امت نے یہ کام نہ کیا تو محض امت ہونے کی وجہ سے اس کے لیے کوئی اعزاز نہ ہوگا۔ منہم المؤمنون واکثرهم الفاسقون، ان میں سے بعض مومن بھی ہیں اور ان کی اکثریت فاسق ہے، نافرمان ہے، اللہ کی حدوں سے نکلی ہوئی ہے۔ لن یضروکم الا اذی، اب تمہارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں لیکن فکر نہیں کرو، پریشانی کی بات نہیں، یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے مگر زیادہ سے زیادہ بس کچھ ستا سکتے ہیں۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اگر یہ تم سے لڑیں گے تو مقابلے میں پیٹھ دکھائیں گے، پھر ایسے بے بس ہوں گے کہ کہیں سے ان کو مدد نہ ملے گی۔ یہ جہاں بھی پائے گئے ان پر ذلت کی مار ہی پڑی، حالانکہ یہ پیغمبروں کی اولاد تھے۔
کیوں ایسا ہوا؟ کیونکہ اللہ نے جس کام کے لیے ان کو چنا تھا، جس بات پر ان کو عزت دی تھی، وہ اس سے منہ موڑ گئے۔ تو کسی کے لیے بھی اعزاز یا کسی کا بھی مقام اللہ کی نگاہ میں اسی وقت بلند ہو سکتا ہے جب اپنا وہ فریضہ ادا کرے جس کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، یا جو اس کے ذمہ یا اس کو سپرد کیا گیا ہے۔ تو بنی اسرائیل نے چونکہ یہ کام نہ کیا، تو اس لیے فرمایا کہ اللہ نے ان پر ذلت کی مار ڈالی اور وہ ذلیل ہو کر رہ گئے۔ کہیں اللہ کے ذمہ یا انسانوں کے ذمہ میں پناہ مل گئی تو یہ اور بات ہے، یہ اللہ کے غضب میں گھر چکے ہیں، ان پر محتاجی اور مغلوبی مسلط کر دی گئی، اور یہ سب کچھ صرف اس وجہ سے ہوا کہ یہ اللہ کی آیات سے کفر کرتے رہے۔ خاص طور پر آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ایمان نہیں لائے تو ان کے ہنستے بستے گھر اور ان کی بستیاں کس طرح اجڑ گئیں، اور ان کا حال کیا ہوا، انجام کیا ہوا، اور انہوں نے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا۔ یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا انجام ہے۔ لیسو سواء، سب برابر نہیں، یعنی سارے اہل کتاب ایک جیسے نہیں، ان میں کچھ اچھے لوگ بھی ہیں۔ من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، وہ راتوں کو اللہ کی آیات پڑھتے ہیں اور اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب کسی کے اندر خیر ہوتی ہے تو اس کو بھی ذکر کرتے ہیں، یعنی کسی کے اگینسٹ کوئی بائسز نہیں ہے، جہاں کوئی اچھی چیز ہے اس کو بھی مینشن کر دیا گیا ہے۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ اللہ اور یوم آخرت کو مانتے ہیں۔ ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، یہ ہے خوبی اور بھلائی کی علامت۔ ویسارعون فی الخیرات، اور وہ خیرات یعنی اچھے نیکی کے کاموں میں آگے آگے ہوتے ہیں، جلدی کرتے ہیں۔ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہی لوگ صالحین میں سے ہیں۔ اور یہ جو نیکی میں آگے بڑھنے والی بات ہے، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ جیسے عبداللہ بن سلام اور کچھ اور لوگ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، آپ کے بارے میں معلوم ہوا تو فوراً خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ انہوں نے دیر نہیں کی کیونکہ ان کے دل میں اللہ کی محبت تھی، اور وہ جینوئنلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار بھی کر رہے تھے، اور جب انہیں وہ نشانیاں نظر آئیں تو ایمان لانے میں دیر نہیں کی، کیونکہ یہ ساری نیکیاں اسی وقت قبول ہوتی ہیں جب ایمان ہوتا ہے۔ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ، اور جو نیکی وہ کریں گے اس کی ناقدری نہ کی جائے گی۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ، اور اللہ متقین کو خوب جانتا ہے۔ ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا، رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا تو اللہ کے مقابلے میں ان کو نہ ان کا مال کچھ کام آئے گا اور نہ اولاد، وہ تو آگ میں جانے والے لوگ ہیں اور آگ ہی میں ہمیشہ رہیں گے۔ جو کچھ وہ اپنی اس دنیا میں خرچ کر رہے ہیں اس کی مثال اس ہوا کی سی ہے جس میں پالا ہو، اور وہ ان لوگوں کی کھیتی پر چلے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے اور اسے برباد کر کے رکھ دے۔ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، در حقیقت یہ اپنے اوپر آپ ظلم کر رہے ہیں۔ یعنی اگر کوئی بھی شخص اللہ کی خاطر کام نہیں کرتا اور دکھاوے کے لیے صدقہ خیرات کرتا ہے تو پھر وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک بہت بڑا باغ لگائے لیکن ایک ایسی ہوا چلے کہ سارا باغ جل جائے اور باقی کچھ بھی ہاتھ نہ رہے، تو وہ نیکیاں جو نمائشی ہوتی ہیں وہ کسی بھی ایک وجہ سے ساری کی ساری ختم ہو سکتی ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا بطانة من دونکم، اپنے سوا دوسروں کو دلی دوست مت بناؤ، رازدار نہ بناؤ، یعنی منافقین وغیرہ کو دلی دوست مت بناؤ، اس لیے کہ لا یألونکم خبالا، وہ تمہاری خرابی کے کسی موقع سے فائدہ اٹھانے میں نہیں چوکتے، وہ ہر جگہ تمہیں ڈسنے کے لیے چھپے وار کرتے ہیں۔ ودوا ما عنتم، تمہیں جس چیز سے نقصان پہنچے وہی ان کو محبوب ہے۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کے دل کا بغض ان کے منہ سے نکلا پڑتا ہے، اور جو کچھ وہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں، یعنی جو ان کے دل میں تمہارے خلاف نفرت اور حسد ہے وہ اس سے بھی شدید تر ہے۔ ہم نے تمہیں صاف صاف ہدایات دے دی ہیں، اگر تم عقل رکھتے ہو تو ان سے تعلق رکھنے میں احتیاط برتو گے۔ ہاں انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم، تم وہ لوگ ہو جو ان سے محبت کرتے ہو
اور وہ تم سے محبت نہیں کرتے، وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، اور تم ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ تم سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے، وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور جب وہ اکیلے ہوتے ہیں تو غیظ و غضب کی وجہ سے اپنی انگلیاں چبانے لگتے ہیں، ان سے کہہ دو اپنے غصے میں آپ جل مرو، اللہ دلوں کے چھپے راز تک جانتا ہے، تمہارا بھلا ہوتا ہے تو ان کو برا معلوم ہوتا ہے، اور تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو دلی دوست کہاں سے بنایا جا سکتا ہے جن کے یہ اخلاق ہوں؟ مگر ان کی کوئی تدبیر تمہارے خلاف کارگر نہیں ہو سکتی، بشرطے کہ تم صبر سے کام لو اور اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو، جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس پر حاوی ہے، وہ اللہ کے علم میں ہے۔ اب آئندہ آنے والی آیات جنگ احد کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، اس پر کچھ تبصرہ ہے، جو کچھ اس میں پیش آیا اس کے بارے میں مسلمانوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے، ان کی اصلاح کی جا رہی ہے، ان کو آئندہ کے لیے ہدایات دی جا رہی ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جنگ احد جو ہے وہ شوال 3 ہجری میں مسلمانوں اور اہل مکہ کے درمیان ہوئی تھی، جس میں کفار کا لشکر تقریباً 3000 تھا اور مسلمان 1000 کی تعداد میں نکلے، لیکن راستے سے ہی عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا وہ اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر واپس آ گیا۔ اس کی وجہ سے باقی مسلمانوں میں بھی اضطراب پھیل گیا، اور ان میں سے خاص طور پر 2 قبیلے جو تھے انہوں نے واپسی کا ارادہ کر لیا، جبکہ باقی صحابہ کی کوششوں سے یہ معاملہ رفع دفع ہو گیا اور ان کا اضطراب ختم ہوا اور وہ جم کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ بہرحال تقریباً مدینہ سے 4 میل باہر احد کے قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صف آراستہ کی، اس کی تفصیل یہاں پر اب آئے گی۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اور وہ وقت یاد کرو یا اس وقت کا ذکر کرو جب تم صبح سویرے اپنے گھر سے نکلے تھے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقابلے کے لیے جب نکلے تو ارلی مارننگ نکلے، کیونکہ جو کام صبح سویرے شروع کیا جاتا ہے اس کی برکت اپنی جگہ ہوتی ہے۔ تبوئ المؤمنین، آپ مومنوں کو مقرر کر رہے تھے، ان کو ٹھکانوں پہ جما رہے تھے، مقاعد للقتال، جنگ کے لیے جو جگہ مقرر تھی وہاں پر آپ ان کو خود متعین کر رہے تھے۔ اب آپ لیڈر ہیں لیکن آگے بڑھ کر خود سارے کام کو بہترین طریقے سے انجام دے رہے ہیں اور پوری پلاننگ کے ساتھ۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے، ساری باتیں سنتا ہے، اللہ دعائیں بھی سنتا ہے۔ اس وقت جو کچھ ہو رہا تھا وہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم میں تھا۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، یاد کرو جب تم میں سے 2 گروہ بزدلی دکھانے پہ آمادہ ہو گئے تھے، حالانکہ اللہ ان کی مدد پر موجود تھا، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ آخر اس سے پہلے جنگ بدر میں اللہ تمہاری مدد کر چکا تھا، حالانکہ اس وقت تم بہت کمزور تھے، لہٰذا تم کو چاہیے کہ اللہ کی ناشکری سے بچو، امید ہے کہ اب تم شکر گزار بنو گے۔ یاد کرو جب تم مومنوں سے کہہ رہے تھے کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں کہ اللہ 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے، یعنی جنگ بدر میں جبکہ تم بہت تھوڑے تھے۔ بے شک اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرو تو جس آن دشمن تمہارے اوپر چڑھ کر آئیں گے اسی آن تمہارا رب 3000 نہیں 5000 صاحب نشان فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ یہ بات اللہ نے تمہیں اس لیے بتا دی کہ تم خوش ہو جاؤ اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں۔ فتح و نصرت جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے ہے، جو بڑی قوت والا اور دانا و بینا ہے، یعنی اصل مدد تو اللہ کی طرف سے آتی ہے، یہ دنیاوی اسباب اور وسائل صرف ایک اطمینان کا باعث ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن دعا فرمائی، اے اللہ یہ لوگ پیادہ ہیں ان کو سواری عطا فرما، اے اللہ یہ لوگ ننگے ہیں ان کو لباس عطا فرما، اے اللہ یہ لوگ بھوکے ہیں ان کو سیر کر دے۔ پھر اللہ نے بدر کے دن مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ جب یہ لوگ مدینہ لوٹے تو ان میں سے کوئی ایسا نہ تھا جو اپنے ساتھ 1 یا 2 اونٹ نہ لایا ہو، ان کو لباس بھی ملا اور وہ سیر بھی ہو گئے۔ یعنی اللہ نے کس طرح تمہاری مدد کی، اور یہ مدد کس لیے ملی؟ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تاکہ کفر کی راہ چلنے والوں کا ایک بازو کاٹ دے یا ان کو ایسی ذلیل شکست دے کہ وہ نامرادی کے ساتھ پسپا ہو جائیں۔ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ،
اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، فیصلے کے اختیارات میں آپ کا کوئی حصہ نہیں، اللہ کو اختیار ہے، چاہے انہیں معاف کرے چاہے سزا دے، کیونکہ وہ ظالم ہے۔ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے، جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے عذاب دے، وہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ بڑھتا چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنگ احد اور پھر جنگ بدر پہ بات ہوتے ہوتے بیچ میں سود کی بات کیوں آ گئی؟ ہوا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فوجوں کو تعینات کیا احد کے پاس، تو سامنے درے پر 50 لوگوں کو عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں مقرر کیا تاکہ وہ اس طرف سے دشمن کو آنے سے روکیں، اور ان کو یہ ہدایت دی کہ تم دیکھو کہ ہماری بوٹیاں نوچ لی گئی ہیں، تب بھی تم اپنی جگہ نہیں چھوڑو گے جب تک تمہیں وہاں سے آنے کا حکم نہ ملے یا اپنی جگہ چھوڑنے کی اجازت نہ ملے۔ اب یوں ہوا کہ جب جنگ شروع ہوئی تو الحمدللہ مسلمان بہت بے جگری کے ساتھ لڑے اور ان کو کامیابی ہوئی، لیکن جب مال غنیمت سمیٹنے کا وقت آیا تو جو لوگ درے پر تھے انہوں نے دیکھا کہ اب دشمن تو پسپا ہو گیا ہے، ہم بھی چلے ہی جاتے ہیں اور ہم بھی اس مال غنیمت کو سمیٹنے میں کچھ مدد کرتے ہیں۔ اب اتنے میں جب وہ درہ خالی ہوا تو اس خالد بن ولید جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ پچھلی طرف سے آ کر مسلمانوں پر حملہ آور ہو گئے، جس کی وجہ سے جیتی ہوئی جنگ جو تھی وہ شکست میں بدل گئی اور تقریباً 70 مسلمان شہید ہو گئے اور بہت سا دیگر نقصان بھی ان کو برداشت کرنا پڑا۔ چونکہ یہاں دو چیزیں تھیں، ایک تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کی گئی تھی، اور دوسری یہ کہ مال کی محبت نے ان کو وہ درہ چھوڑنے پر مجبور کیا تھا۔ تو اس لیے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب بھی تم مال کی محبت کو اوپر رکھو گے اپنے مشن سے یا اس کاز سے جس کے لیے تم نکلے ہو، تو پھر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ پیچھے ابتدا میں صاف طور پہ بتا دیا گیا کہ تم نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے، خیر کو پا ہی نہیں سکتے جب تک کہ وہ قربان نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ مال انسان کی کمزوری ہے، انسان اللہ سے محبت کرتا ہے لیکن اس کے باوجود مال کی وجہ سے بعض اوقات انسان کی زندگی میں پھسلن آ جاتی ہے اور وہ دین کے راستے سے دور جانے لگتا ہے۔ ایسے میں انسان کو اللہ سے ڈرتے ہوئے تقوی کے ساتھ واپس اپنے اصل مقصد پر فوکس کرنا چاہیے۔ تو یہاں اس کے بارے میں بتا دیا گیا کہ تمہاری ناکامی کی اصل وجہ کیا تھی، اور اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہیں ایک اور بڑی برائی سے روکنے کے لیے تیار کر دیا گیا، اور وہ یہ تھی سود، جو عرب معاشرے میں بہت بری طرح پھیلا ہوا تھا۔ واتقوا النار، اور بچو آگ سے، التی اعدت للکافرین، جو انکار کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی وجہ سے تمہیں یہ نقصان اٹھانا پڑا، تو یہاں یہ سبق سیکھو کہ آئندہ کے لیے ایسا نہ ہو۔ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، اللہ کی رحمت پانا چاہتے ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ وسارعوا، اور دوڑ کر چلو، الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف، وجنت، اور جنت کی طرف۔ یعنی دنیا کا مال متاع سمیٹ کر کیا کرو گے؟ تمہاری نظریں تو اس جنت، عالی مقام کی طرف ہونی چاہیے، اس کی طرف دوڑو۔ عرضها السماوات والارض، یہ دنیا کیا چیز ہے اس کے سامنے؟ وہ جنت، اس کا عرض، اس کی وڈت آسمان و زمین برابر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے اور اس میں زائد جگہ بچ جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک اور مخلوق کو پیدا کر کے جنت کے باقی ماندہ حصے میں اسے آباد کرے گا۔ یعنی اتنی بڑی ہے جنت۔ اعدت للمتقین، جو تقوی والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ کون ہے یہ تقوی والے؟ کیا ہیں ان کی صفات، ان کی علامات کیا ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو مال کی محبت میں نہیں مبتلا بلکہ اس کے برعکس مال خرچ کرنے والے ہیں۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، یہ وہ لوگ ہیں جو ہر حال میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، خواہ بدحال ہوں یا خوشحال۔ والقاظمین الغیظ، جو غصے کو پی جانے والے ہیں۔ والعافین عن الناس، اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں۔ یہ ہے متقین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے غصے کو روک لیا اللہ اس کی خامیوں پر پردہ ڈال دے گا۔ جو آدمی اپنے غصے کو نافذ کرنے کے باوجود پی گیا، یعنی وہ غصہ کر سکتا تھا لیکن اس نے کنٹرول کر لیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے دل کو امیدوں سے بھر دے گا۔ یہ ہے تقوی والے، ان کے لیے ہے جنت۔
واللہ یحب المحسنین، اور اللہ محسنین سے محبت رکھتا ہے. یعنی یہ ان لوگوں کی صفات ہے جو احسان کے درجے پر کام کرتے ہیں، ایکسیلنس کے لیول پر کام کرتے ہیں، جو صرف بدلے کے طور پر اچھا نہیں کرتے بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا چاہیے. وہ صرف اس لیے نہیں کسی کو معاف کر دیتے کہ دوسرے نے ان سے معافی مانگی، وہ اس کے بغیر بھی معاف کرنے کی ہمت رکھتے ہیں اور اپنے غصے کو کنٹرول کر جاتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ انسان متقی اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنے غصے پر قابو نہ پائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا شخص نہ بتاؤں جو پہلوان سے بھی زیادہ طاقتور ہے؟ وہ آدمی جس پر کسی شخص نے زیادتی کی اور اس نے اپنے غصے کو پی لیا، بس وہ اس پر غالب آ گیا اور اپنے شیطان پر غالب آ گیا اور اپنے ساتھی کے شیطان پر غالب آ گیا، یعنی اس نے 3 کو پچھاڑا، اور لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی ناخوشگوار باتوں کا صدمہ اپنے سینے پہ سہ کر اس کو دبا نہ جائے. کاظمین الغیظ، غصے کو کنٹرول کرنے والے، اس کا اظہار نہ کرنے والے اور کسی شکل میں اس کو دوسروں پر ظاہر نہ کرنے والے. بعض اوقات غصے کا ایک آخری درجہ ہوتا ہے کہ جو کسی تشدد کی شکل میں سامنے آتا ہے، اور بعض اوقات صرف موڈ آف کر کے اور دوسرے سے بات چیت بند کر کے یا دوسرے کے ساتھ بدتمیزی اور بد اخلاقی کا مظاہرہ کر کے ہوتا ہے. تو کسی بھی درجے میں ایسا کرنا اخلاق کے منافی ہے، اور خصوصاً اپنی ذات کے لیے. ہاں، اگر دین کی کوئی حرمت پامال ہو رہی ہو تو اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غصے کی چیز ہمارے اندر رکھی ہے، لیکن ہم وہاں تو اس کو کبھی استعمال نہیں کرتے. ہاں، اپنی ذات کے لیے ضرور وقتاً فوقتاً، بلکہ اکثر ہی نکالتے رہتے ہیں، اور یہ کہہ کے کہ مجھے غصہ بہت آتا ہے یا مجھ سے نہیں کنٹرول ہوتا، تو اپنے آپ کو کھلی چھوٹ دے دیتے ہیں کہ پھر جو جی چاہے کریں. لیکن جنت کس کے لیے ہے؟ اس کے لیے جو اس کو کنٹرول کر جائے اور جو لوگوں سے درگزر کر جائے. اصل بات یہ ہے کہ اس پر اتنا فوکس کیوں کیا گیا اور اس کی اتنی اہمیت کیوں ہے. ایک تو یہ جنگ احد کے کانٹیکس میں، کیونکہ ان لوگوں سے جو غلطی ہوئی تھی وہ واقعی ایسی تھی کہ جس پر غصہ آنا چاہیے تھا، لیکن ساتھ ہی بتا دیا گیا کہ انسانوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور یہ کوئی معمولی غلطی نہیں تھی جس کے نتیجے میں اتنے سارے لوگوں کی جانیں چلی گئی تھی. لیکن یہاں بھی کیا کہا گیا کہ اس کو کنٹرول کر لیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان لوگوں کے رویے کے اوپر بہت زیادہ اس کو لمبا کر کے اور ان جھگڑوں میں پڑ جاتا ہے تو مقصد سے دور ہو جاتا ہے، اصل چیز نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی ہے، پھر انسان اپنی ساری صلاحیتیں اور طاقتیں ان چیزوں میں لگانے لگتا ہے. لیکن اگر ایک انسان اس چیز کو وہیں پر کنٹرول کر دے اور اس سے درگزر کر کے اس کو چھوڑ کے بھول کے اپنی راہ لے تو ایسا انسان کامیابی کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے. اگرچہ وقتی طور پر یہ بہت مشکل ہوتا ہے لیکن اس کے فوائد بہت زیادہ ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی معاف کرتا ہے اللہ اس کی عزت ہی میں اضافہ فرماتا ہے. اور غصہ نکالنا وقتی طور پہ تو بہت آسان ہوتا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں جو انسان کو مزید مشکلات اور مزید تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں ان کا سلسلہ پھر بعض اوقات لامتناہی ہو جاتا ہے. تو جنت والوں کی اور صفات کیا ہیں؟ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، جن کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی فحش کام ان سے سرزد ہو جاتا ہے، یعنی کوئی ایسی بات زبان سے نکل جاتی ہے، کوئی ایسی حرکت سرزد ہو جاتی ہے، او ظلموا انفسهم، یا وہ اپنی جان پر ظلم کر بیٹھتے ہیں، ذکر اللہ، تو اللہ کو یاد کرنے لگتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، تو وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگتے ہیں، وہ استغفار کرتے ہیں. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ سے بڑھ کر گناہوں کو معاف کون کر سکتا ہے. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اور وہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے، وہ اپنی غلطی کو بار بار دہراتے نہیں یا اس کی جسٹیفیکیشن نہیں دیتے، بلکہ توبہ کر لیتے ہیں، اعتراف کر لیتے ہیں. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ جانتے ہیں. أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، ایسے لوگوں کی جزا، ان کا بدلہ، ان کا انجام ان کے رب کی طرف سے بخشش کی صورت میں آتا ہے. وَجَنَّاتٍ، اور باغات، جنتیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور کتنا اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کا، یعنی کتنا بہترین صلہ ہے. جب انسان اس بہترین انجام کو سامنے رکھتا ہے تو مشکل سے مشکل چیز اس کو مشکل نہیں لگتی. مثلا آپ دیکھیے کہ کڑوی دوا کھانا
بہت مشکل کام ہوتا ہے، لیکن جب انسان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ اس کڑوی دوا کی وجہ سے بہت سی اور تکلیفیں دور ہو جائیں گی، تو وہ اس دوا کی کڑواہٹ کو بخوشی برداشت کر لیتا ہے۔ اسی طرح جب انسان کو یہ یقین ہوتا ہے، اس کا ایمان سچا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اس پر ریوارڈ دیں گے، تو پھر کوئی بھی بری عادت چھوڑنا اور کوئی بھی مشکل سے مشکل کام انسان کو مشکل نہیں لگتا۔ یہ سارے بہانے اور عذر اس وقت ہوتے ہیں جب انسان کے سامنے کوئی بڑی چیز نہیں ہوتی یا وہ اوجھل ہو جاتی ہے اس کے دماغ سے۔ پھر فرمایا قد خلت من قبلکم سنن، تم سے پہلے بہت سے دور گزر چکے، زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جنہوں نے اللہ کے احکام اور ہدایات کو جھٹلایا۔ یعنی ایک طرف تو خوشخبری دی گئی کہ کرو گے تو یہ سب ملے گا، دوسری طرف بتا دیا گیا کہ جنہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی پھر ان کا حشر کیا ہوا دنیا میں بھی۔ یہ لوگوں کے لیے ایک صاف اور صریح تنبیہ ہے، اور جو اللہ سے ڈرتے ہوں ان کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ اب چونکہ مسلمانوں کو بہت چوٹ لگی تھی، نقصان ہو گیا تھا جنگ احد میں، تو اس پر ان کو تسلی دی جا رہی ہے کہ غم نہ کرو۔ اس میں بھی ایک بہت بڑا سبق ہے۔ زندگی میں ہر انسان کسی نہ کسی نقصان سے، کسی گھاٹے سے، کسی تکلیف سے گزرتا ہے، تو اس کو مناتے نہیں رہنا چاہیے، اس کا بار بار تذکرہ نہیں کرنا چاہیے، اس کو بڑھانا نہیں چاہیے، طول نہیں دینا چاہیے، اس کو کنٹرول کر کے، صبر کر کے ختم کرنا چاہیے۔ فرمایا دل شکستہ نہ ہو، ولا تہنوا ولا تحزنوا، اور غم نہ کرو۔ حیرت کی بات ہے، اتنا بڑا صدمہ، اتنا بڑا نقصان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو رہے ہیں، آپ کو چہرہ مبارک پر چوٹ لگی، خود کی کڑیاں اندر چلی گئیں، لیکن ہر طرح سے صدمہ اٹھانے کے بعد کہا جا رہا ہے غم نہ کرو۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کا تھوڑا سا بھی نقصان ہو اور وہ صبر کرے تو کہتے ہیں کہ شاید یہ نارمل شخص ہے کہ یہ غم نہیں کر رہا، یعنی مجبور کرتے ہیں سب کہ وہ غم کا اظہار کرتا رہے، اور جو جتنا غم کا اظہار کرتا رہتا ہے وہ اتنا ہی لوگوں کی توجہ کا پھر مرکز بن جاتا ہے، اور اس وجہ سے بعض اوقات بعض اٹینشن سیکر ہر وقت غمگین نظر آتے ہیں یا غم کا ہی اظہار کرتے رہتے ہیں، جبکہ یہ ایک ناپسندیدہ چیز ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین مثال ہے۔ انہوں نے کہا تھا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے غم اور دکھ کی فریاد اللہ کے سامنے رکھتا ہوں، میں ان کے سامنے، اللہ کے سامنے اپنا شکوہ کرتا ہوں، بندوں کو نہیں سناتا، کیونکہ انسان اپنے غموں کی داستانیں اگر بندوں کے سامنے رکھتا رہے تو بندے بیزار ہو جاتے ہیں، اور انسان پھر وہی بات کے اپنے اصل مقصد سے دور ہو جاتا ہے، اس کو بھلا دیتا ہے۔ دل شکستہ نہ ہو، غم نہ کرو، کیونکہ دنیا کی بڑی سے بڑی تکلیف، دنیا کا بڑے سے بڑا نقصان آخرت کے مقابلے میں کوئی حقیقت ہی نہیں رکھتا۔ تو اس لیے انسان کی فکر یہ ہونی چاہیے کہ وہ آخرت کی تکلیف سے بچ جائے اور دنیا کی چھوٹی چھوٹی تکلیفوں کو اگنور کرتا رہے۔ پھر فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو، یعنی اپنے ایمان کو مضبوط کرو، ایمان کا جائزہ لو۔ یہ فتح اور شکست تو وقتی چیزیں ہوتی ہیں، اس وقت اگر تمہیں چوٹ لگی ہے تو اس سے پہلے ایسی ہی چوٹ تمہارے مخالف فریق کو بھی لگ چکی، یعنی جنگ بدر میں ان کے 70 مارے گئے تھے اور 70 قید بھی ہوئے تھے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، اور یہ دن، یہ تو زمانے کے نشیب و فراز ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں۔ تم پر یہ وقت اس لیے لایا گیا ہے کہ اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم میں سچے مومن کون ہیں۔ یہاں اس بات کی بھی سمجھ آتی ہے کہ تکلیفیں انسان کی زندگی میں کیوں آتی ہیں، انسان کو آزمائشوں سے کیوں گزارا جاتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ اس کا ایمان کتنا سچا ہے، اس کا اللہ پر اعتماد اور بھروسہ کتنا ہے۔ اور ان لوگوں کو چھانٹ لینا چاہتا تھا جو واقعی راستے کے گواہ ہوں، کیونکہ اللہ تعالی مسلمانوں کے گروہ میں خالص اور نکھرے ہوئے لوگوں کو رکھنا چاہتا تھا، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھاری ذمہ داری ان پہ آنے والی تھی وہ اس کے لیے پوری طرح تیار ہو جائیں اور منافقین چھٹ کر الگ ہو جائیں، کیونکہ ظالم لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ اللہ اپنے دین کا کام ایسے لوگوں سے نہیں لینا چاہتا۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور وہ اس آزمائش کے ذریعے سے مومنوں کو الگ چھانٹ کر کافروں کی سرکوبی کر دینا چاہتا تھا۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کہ تم یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے بغیر کسی آزمائش کے، بغیر کسی امتحان کے؟ حالانکہ ابھی اللہ نے تو یہ دیکھا ہی نہیں کہ تم میں کون ہیں وہ لوگ جو اس کی راہ میں جانیں لڑانے والے ہیں اور اس کی خاطر صبر کرنے والے ہیں۔
تم تو موت کی تمنائیں کر رہے تھے، مگر یہ اس وقت کی بات تھی جب موت سامنے نہ آئی تھی، یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے مشورہ لیا کہ مدینہ کے اندر جنگ لڑی جائے یا باہر، تو بہت سے نوجوان صحابہ اور وہ لوگ خاص طور پر جنہیں جنگ بدر میں شرکت کا موقع نہیں ملا تھا، وہ جذبہ شہادت سے لبریز تھے، تو وہ چاہتے تھے کہ ہم باہر جا کے جنگ کریں۔ فرمایا اس وقت تو تمہاری تمنا یہ تھی کہ تم شہید ہو یا تمہیں اللہ کے راستے میں جان دینے کا موقع ملے، لیکن یہ اس وقت کی بات تھی کہ جب موت سامنے نہیں آئی۔ لو اب وہ تمہارے سامنے آ گئی اور تم نے اسے آنکھوں سے دیکھ لیا۔ وما محمد الا رسول، اب ہوا یہ کہ جنگ احد میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، تو اس پر بعض صحابہ ہمت ہار گئے، انہوں نے ہتھیار چھوڑ دیا اور کہا کہ اب ہم کس کے لیے لڑیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے بیچ میں نہیں رہے۔ تو اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان کے لیے نہیں لڑ رہے تھے، تم اللہ کے لیے نکلے تھے، اس چیز کے لیے بھی اپنی نیت کو خالص کر لو، کیونکہ صرف وہ جہاد قبول ہوتا ہے جو صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو، اس میں کسی اور کا کوئی حصہ نہ ہو۔ وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مگر رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے کئی رسول گزر چکے ہیں۔ افا اماتا، کیا پھر اگر آپ فوت ہو جائیں، او قتلا، یا قتل کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم اپنی ایڑیوں پر پلٹ جاؤ گے؟ کیا تم صرف ان کے لیے آئے تھے یہاں پر، اور اگر وہ نہ رہے تو تم دین سے پھر جاؤ گے، تم اپنے مشن کو چھوڑ دو گے؟ کیونکہ ایک دن تو یہ ہونا ہی تھا۔ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، تو جو اپنی ایڑیوں پر پلٹے گا، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، وہ اللہ کو ہرگز کوئی نقصان نہ دے سکے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں، تمہارا اپنا ہی نقصان ہے اگر تم دین سے پیچھے ہٹتے ہو یا پھرتے ہو۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور البتہ اللہ کے جو شکر گزار بندے ہیں ان کو اللہ ضرور جزا دے گا، جو اللہ ہی کی خاطر سب کام کرتے ہیں، اللہ ہی کی خاطر اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا، کوئی ذی روح اللہ کے اذن کے بغیر نہیں مر سکتا، موت کا وقت تو لکھا ہوا ہے، اس لیے بزدلی کی ضرورت نہیں، پریشانی کی ضرورت نہیں۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، جو شخص ثواب دنیا کے ارادے سے کام کرے گا اس کو ہم دنیا میں سے ہی دے دیں گے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو ثواب آخرت کے ارادے سے کام کرے گا اسے ہم اس میں سے دیں گے۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور شکر کرنے والوں کو ہم ان کی جزا ضرور عطا کریں گے۔ یہاں پھر سب کی نیت کو خالص کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ہر شخص کسی بھی موقع پر جب وہ اللہ کے دین کے لیے کچھ کر رہا ہو، کوئی عبادت کر رہا ہو، تو ضرور سوچے کہ وہ کیوں کر رہا ہے، اس کا فائدہ وہ کہاں چاہتا ہے، اس کا اجر کس سے چاہتا ہے۔ فرمایا کہ جو دنیا میں چاہتا ہے تو ہم دنیا میں دے دیں گے اس کو، اور جو آخرت میں چاہتا ہے تو ہم اس کو آخرت میں اس کے لیے سیو کر دیں گے۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اس سے پہلے کتنے ہی نبی ایسے گزر چکے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے جنگ کی، ربیون نے۔ فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں ان پر پڑی ان سے وہ دل شکستہ نہیں ہوئے۔ یعنی یہ جنت کا راستہ جو ہے یہ کانٹوں بھرا راستہ ہے، جو بھی جنت کا طلبگار ہوتا ہے اسے تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے، کبھی انسان کے اپنے نفس کے اندر ہوتی ہیں، کبھی باہر ہوتی ہیں، کبھی کسی شکل میں، کبھی کسی شکل میں۔ تو یہ صرف تمہارے ساتھ نہیں ہو رہا، پہلے دور کے جو نیک لوگ گزرے ہیں ان پہ بھی بڑی بڑی مشکلات آئی ہیں۔ ان کی بات کیوں کی جا رہی ہے؟ تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو تسلی ہو، اور پھر ان کی مثال سے ہم سب کے لیے بھی ایک سبق۔ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا، نہ انہوں نے کمزوری دکھائی اور نہ وہ سرنگوں ہوئے، اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ ان کی دعا بس یہ تھی، کیا؟ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اے ہمارے رب ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما، ہمارے کام میں تیرے حدود سے جو کچھ تجاوز ہو گیا اسے معاف کر دے، ہمارے قدم جما دے اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ آخر کار اللہ نے ان کو دنیا کا ثواب بھی دیا، یعنی جو شخص آخرت کے لیے نیت کو خالص کرتا ہے ایسا نہیں کہ وہ دنیا سے محروم ہو جاتا ہے،
دنیا میں بھی ملتا ہے، اور اس سے بہتر ثواب آخرت بھی عطا کیا۔ اللہ کو ایسے ہی نیک عمل لوگ پسند ہیں، واللہ یحب المحسنین۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بار بار محسنین کی بات ہو رہی، احسان کرنے والوں کی، شکر گزار لوگوں کی، معاف کرنے والوں کی، غصہ پی جانے والوں کی، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کی۔ ایسے ہی لوگ، ایسے اخلاق رکھنے والے ہی اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں۔ اور یہ صرف اس وقت ممکن ہوتا ہے جب انسان اس دنیا کے فائدوں اور نقصان سے اوپر اٹھ کر آخرت کو اپنی نظروں کے سامنے رکھتا ہے، پھر یہ سارے غم اور دنیا کی تکلیفیں بہت چھوٹی ہو جاتی ہیں۔ لیکن اگر انسان دوسرے لوگوں کو دیکھتا ہے جو دنیاوی اعتبار سے بظاہر کامیاب نظر آتے ہیں، تو پھر اس کو اپنا آپ بہت تکلیف میں لگتا ہے، اور یوں لگتا ہے جیسے بہت ہی محروم ہے اور شاید کوئی غلط کام کر رہا ہے انسان۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان لوگوں کے اشاروں پر چلو گے جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے، تو وہ تم کو الٹا پھیر لے جائیں گے اور تم نامراد ہو جاؤ گے۔ بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے، تمہارا حامی و مددگار ہے، وہو خیر الناصرین، اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ اس لیے جب اللہ کے راستے میں نکلے ہو تو مدد کی توقع بھی اللہ ہی سے رکھو، بندوں کی طرف مت دیکھو۔ ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب ہم منکرین حق کے دلوں میں روب بٹھا دیں گے، یعنی آج تمہارے دلوں میں ان کے بارے میں کچھ خوف ہے، ایک وقت آئے گا کہ یہ الٹ ہو جائے گا، وہ تم سے ڈرنے لگیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ان کو خدائی میں شریک ٹھہرایا ہے جن کے شریک ہونے پر اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی۔ ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے، اور بہت ہی بری ہے وہ قیام گاہ جو ان ظالموں کو نصیب ہوگی۔ اللہ نے تائید و نصرت کا جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ تو اس نے پورا کر دیا، ابتدا میں اس کے حکم سے تم ہی ان کو قتل کر رہے تھے۔ یعنی لوگوں کے دلوں میں یہ خیال آنے لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جنگ میں موجود تھے، پھر یہ شکست کیوں ہوئی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شکست سے پیچھے جا کے دیکھو، یعنی مثبت سوچ دی جا رہی ہے کہ اول تو تم ہی جیت رہے تھے، تم ان کو قتل کر رہے تھے اپنے دشمنوں کو، یہ تو بعد کی بات ہے کہ تمہاری اپنی غلطی کی وجہ سے فتح شکست میں بدل گئی۔ مگر جب تم نے کمزوری دکھائی اور اپنے کام میں باہم اختلاف کیا، پیچھے بھی اختلاف کے نقصانات پڑے ہیں، اور یہاں بھی جنگ احد میں بھی یہی وجہ ہوئی، اور جو ہی کہ وہ چیز اللہ نے تمہیں دکھائی جس کی محبت میں تم گرفتار تھے، یعنی دنیا کا مال غنیمت، کیونکہ دور جاہلیت میں لوگ مال غنیمت ہی کی خاطر جنگ کیا کرتے تھے، اسلام نے آ کر پوری سوچ بدل دی، اور اپنے کام میں باہم اختلاف کیا، اور جو ہی کہ اللہ نے وہ چیز تمہیں دکھائی جس کی محبت میں تم گرفتار تھے، یعنی مال غنیمت، تو تم اپنے سردار کے حکم کی خلاف ورزی کر بیٹھے، اس لیے کہ تم میں سے کچھ لوگ دنیا کے طالب تھے اور کچھ آخرت کی خواہش رکھتے تھے، یعنی ابھی ملے جلے لوگ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ خالص کرنا چاہتا تھا، تب اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے، اور حق یہ ہے کہ اللہ نے پھر بھی تمہیں معاف ہی کر دیا، یعنی اس غلطیوں کے باوجود۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک شخص مخلص مومن ہوتا ہے اور اس سے بھول چوک ہو جاتی ہے اور پھر وہ پلٹ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اور اللہ مومنوں پر بہت فضل کرنے والا ہے۔ یاد کرو جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے، یعنی جب خالد بن ولید کے زیر قیادت حملہ ہوا تو مسلمانوں کو سمجھ نہ آئی کہ یہ کیا ہوا ہے، تو جس کا جدھر منہ آیا وہ ادھر بھاگ نکلا، کسی کی طرف پلٹ کر دیکھنے کا ہوش تک تمہیں نہ تھا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پیچھے تم کو پکار رہے تھے۔ اس وقت تمہاری اس روش کا بدلہ اللہ نے تمہیں یہ دیا کہ تم کو رنج پر رنج دیے۔ اصل میں میدان جنگ سے بھاگنا کبیرہ گناہ ہے، اور جب ان سے یہ غلطی ہوئی تو نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہیں پر ہی ان کو رنج دیے، اور وہ رنج پہ رنج کیا کہ جو مسلمان شہید ہو رہے تھے وہ تو اپنی جگہ ان کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا، لیکن یہ خبر سب کے لیے بہت بڑے صدمے والی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، اس کی طرف اشارہ ہے، تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں یہ سبق ملے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جائے یا جو مصیبت تم پر نازل ہو اس پر ملول نہ ہو۔ یعنی بعض اوقات بڑے بڑے غم زندگی میں آ جاتے ہیں، وہ انسان کو اتنا پختہ کر دیتے ہیں، اس کے ایمان کو اتنا مضبوط کر دیتے ہیں کہ پھر چھوٹی چھوٹی چیز اس کو معمولی لگتی ہیں۔ اسی طرح عام انسانوں میں سے بھی جو اللہ کے زیادہ محبوب ہوتے ہیں ان کی آزمائش سخت ہوتی ہے۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ یہ اتنی بڑی سخت آزمائش تم پہ اس لیے ڈالی گئی تاکہ
آئندہ تمہیں پھر غم غم نہ لگے، اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ کیونکہ غم سے اور ہم سے پناہ مانگی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کچھ چیزوں سے مسلسل پناہ مانگتے تھے۔ ایک دعا میں آتا ہے اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اے اللہ میں ہم اور حزن سے تیری پناہ میں اپنے آپ کو دیتا ہوں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تفکرات اور یہ پریشانیاں اور یہ وہم اور یہ خوف اور یہ غم اور ایک بے بسی کی کیفیت انسان کے اندر ایسی لاچارگی پیدا کر دیتی ہے کہ بڑے بڑے منصوبے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ بعض لوگوں کو اللہ نے بہت ٹیلنٹ دیا ہوتا ہے اور وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر الجھ کر وہ بڑے قدم نہیں اٹھا سکتے اور بڑے کام نہیں کر پاتے۔ تو اس لیے اس کیفیت کی اصلاح کی جا رہی ہے